بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی اس جوانی جیسی عبادت نہیں کر پاتا، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جو جوانی میں کر رہا تھا لکھتے وہی رہنا، اس لیے کہ اس بوڑھے کا کمزوری تو میری طرف سے آئی ہے، جب تک یہ صحت میں تھا، قوت میں تھا، طاقت میں تھا، شباب میں تھا، جوانی میں تھا، یہ خوب عبادت کر رہا تھا، بڑھاپے میں آیا ہے تو بڑھاپے کی تکلیف کا اجر بھی لکھنا، جوانی کی عبادات کا اجر بھی لکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بڑھاپا، طویل عمر، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، بشرطی ہے کہ وہ نیکیوں کے ساتھ ہو۔ جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہو اور وہ اس سرمایہ سے نفع بھی زیادہ کماتا ہو تو بتائیے نا، یہ سرمایہ رکھنے والا فائدے میں ہے نا، بالمقابل اس کے جس کے پاس سرمایہ ہی کم ہو تو نفع بھی کم۔ تو زندگی کی اوقات سرمایہ ہے، اور پھر اس سرمایہ سے کوئی آدمی نفع اٹھائے تو جتنا سرمایہ زیادہ ہوگا اتنا نفع زیادہ ہوگا، اتنی کمائی زیادہ ہوگی۔ رمضان ہی دیکھ لیجئے، سیزن ہوتا ہے، ایک آدمی کاروباری سیزن لگے، 3 سیزن لگے، اور ایک کے کاروباری سیزن 10 لگے، تو دونوں کی زندگی کے اسٹیٹس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور جب کاروباری سیزن لگتے ہیں تو ہم خود دیکھتے ہیں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، لوگ کھارا دار سے ڈیفنس آ جاتے ہیں، بادر آباد سے کرفٹن آ جاتے ہیں، سوسائٹیاں بدل جاتی ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، کاریں بدل جاتی ہیں، بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، غمیاں خوشیاں بدل جاتی ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، سبھی کچھ بدل جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں اچھا سیزن لگ رہا ہے۔ تو کسی خوش نصیب مسلمان کے رمضان کے سیزن لگیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میرے عزیزو کہ اس میں بدلاؤ نہ آئے۔ فیکٹری کا سیزن لگے، کارخانے کا سیزن لگے، دکان کا سیزن لگے، تجارت کا سیزن لگے، صنعت کا سیزن لگے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور جس کے جتنے زیادہ سیزن لگتے ہیں اتنا ہی اس کا اسٹیٹس بڑھیا ہو جاتا ہے۔ تو جس خوش نصیب کی زندگی میں کئی بار رمضان آئے اور ہر رمضان سیزن لگا، زندگی بڑی لمبی اور ہر سیزن اور ہر دن قیمتی، تو بتائیے نا وہ تو بڑا اچھا آدمی ہوگا، بہت بڑھیا آدمی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عمل، جس کی عمر لمبی ہو عمل بھی اچھا ہو۔ بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی اس جوانی جیسی عبادت نہیں کر پاتا، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جو جوانی میں کر رہا تھا لکھتے وہی رہنا، لکھتے وہی رہنا، اس لیے کہ اس بوڑھے کا کمزوری تو میری طرف سے آئی ہے، اعصاب میں کمزوری تو میری طرف سے ہے، صحت کی کمزوری تو میری طرف سے ہے، جب تک یہ صحت میں تھا، قوت میں تھا، طاقت میں تھا، شباب میں تھا، جوانی میں تھا، یہ خوب عبادت کر رہا تھا، بڑھاپے میں آیا ہے تو بڑھاپے کی تکلیف کا اجر بھی لکھنا، جوانی کی عبادات کا اجر بھی لکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو جوانی نیکی، بڑھاپا نیکی والا ہو، اور نیکی والا نہیں ہو نا، خود تو پریشان ہوتا ہے، پورے گھر والوں کو ہی پریشان کرتا ہے۔ اس لیے کہ بڑھاپے میں ساری توانائی کمزور ہو جاتی ہے، ساری توانائی زبان پہ آ جاتی ہے، یہ سارا میں بولتا ہوں سب سنتے رہیں، اور تلاوت کا مزاج نہیں، اللہ سے بات کرنے کا مزاج نہیں، عبادت کا مزاج نہیں، بتائیے وہ بڑھاپا کس قدر خوفناک ہوتا ہے، کس قدر تاریک ہوتا ہے، کتنا مایوس کن ہوتا ہے، کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کرب کا
زندگی میں بڑی کرب ہوتی ہے. ایسا بڑھاپا، ایسی بڑی عمر جو نیکیوں کے ساتھ ہو. اور بھائی نیکیاں جوانی میں ہوں گی تو نیکیاں بڑھاپے میں بھی ہوں گی نا، صحت میں ہوں گی تو پھر اس میں بھی ہوں گی نا. مزاج ہی نہیں ہے نیکیوں کا تو پھر کہاں بوڑھا تلاوت کرتا ہے، ساری دن اخبار ہی چاٹتا رہے گا، ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھا رہے گا. ایسا لگتا ہے اگلا صدر اس نے بننا ہے. ایسے تبصرے بڑھاپے میں. تلاوت کا مزاج نہیں، درود کا مزاج نہیں، ذکر کا مزاج نہیں، دعاؤں کا مزاج نہیں. وہ بیچارہ اس کا وہ بڑھاپا خوفناک ہو جاتا ہے، تکلیف دہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمر وحسن عمل، لمبی عمر ہو، عمل بھی اچھا ہو، سرمایہ زیادہ، نفع زیادہ، سرمایہ زیادہ، کمائی زیادہ. سرمایہ زندگی کے دن، زندگی کے رات دن، زندگی کا موسم، یہ سرمایہ ہے. یہ بہت زیادہ تو نفع بھی زیادہ، نیکیاں کر رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہے، وساء عملہ، عمل برا ہو. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. جتنی عمر لمبی ہوگی اتنا وبال زیادہ ہوگا، جتنی صحت اچھی ہوگی اور عمل برا ہوگا اتنا وبال زیادہ ہوگا. جتنی دولت زیادہ ہوگی، عمل برا ہوگا، اتنا وبال زیادہ ہوگا. جتنا حسن زیادہ ہوگا، عمل جتنا برا ہوگا اتنی وبال زیادہ ہوگا. صحت نعمت، دولت نعمت، زندگی نعمت، عمر نعمت، لمبی عمر نعمت. لیکن یہ ساری نعمتیں اسی وقت ہیں جب ان کے اندر اچھائی موجود ہو، جب ان کے اندر نیکی موجود ہو. ورنہ تو صحت بھی وبال، ورنہ تو دولت بھی وبال، ورنہ تو زندگی بھی وبال، ورنہ تو لمبی عمر بھی وبال. صحت کا تو ہمیں بہت فکر ہوتا ہے اور ہونی بھی چاہیے. زندگی کی بہت فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ارے میرے عزیزو، نیری صحت، نیری عمر کسی کام کی نہیں اگر اس کے اندر میں نے نیکی کی فکر نہ کی تو. اگر نیکی کی فکر نہیں کی تو نیری عمر کسی کام کی نہیں، وبال ہے. صحت کی فکر ہوتی ہے، عمر کی فکر ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ جس چیز کی فکر ہو کہ میری جوانی نیکی پہ آ جائے، میری صحت نیکی پہ آ جائے، میری عمر نیکی پہ آ جائے، میری جوانی بڑھاپا نیکی پہ آ جائے، ورنہ تو یہ سب چیزیں وبال ہیں. تو عمر وہی اچھی ہے اور بہت ہی اچھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین آدمی کہا، بڑھیا آدمی کہا، جس عمر کے ساتھ نیکی موجود، نیکی کے ساتھ. سبحان اللہ. ایک عمر کے بعد دنیا کے کام کاج ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے دوستی اگر ہو تو بتائیے نا کتنی فرصت ہے اسے اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی کتنی فرصت ہے. ماشاءاللہ پہلے مہینے گزرتے تھے قرآن نہیں ختم ہوتا تھا، اب دنوں میں ہو جاتے ہیں. کتنی یکسوئی مل سکتی ہے، کتنی فرصت مل سکتی ہے. بلکہ سچ یہ ہے کہ ایسے خوش نصیب لوگ تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے گریوی دی ہے، گریوی کمانے کے لیے، کہ جتنی دنیا کی گزرنی تھی گزر گئی. اب اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے تو فارغ کر کے اپنے لیے آخرت کرنے کے لیے موقع دے دیا ہے. اس امت کی اوسطاً عمر 60 سال 63 سال ہے. یہ اوسطاً عمر ہے اس امت کی. ہمارے نبی 63 سال میں تشریف لے گئے. اس عمر کی عمر بھی 60 63 سال. اس سے اوپر کسی کو مل رہی ہے تو بونس ہے، یہ بونس مل رہا ہے. اس لیے جب 60 سال کی عمر ہوتی ہے تو فرشتہ کل قیامت میں خاص طور پہ اس کو بلائے گا اور کہے گا یبن 60، اے 60 سال والے، اتنی طویل عمر کی پائی کیا کیا؟ یبن 60،
اے 60 سال والے، اتنی عمر پائی، کیا کیا؟ اس سے اوپر تو بونس ہے کہ اللہ رب العزت نے آخر سنوارنے کے لیے دے دی ہے. کتنی تلاوت کر سکتا ہے، اور اعصاب میں، جسم میں کمزوری ویسی آ جاتی ہے، گناہ بے لذت ہو جاتے ہیں. عادت ہوتی ہے، پھر نہیں چھوٹتا گناہ. جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، بد نظری کرے گا، لذت بھی نہیں ہے، لیکن عادت جو ہو گئی ہے. ورنہ اس عمر میں تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لذت ختم ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، عادت ہو جائے، لذت کوئی نہیں، لیکن عادت سے مجبور ہے، عادت سے مجبور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحت، زندگی، طویل زندگی، اس میں بڑی خیر ہے جب یہ نیکیوں کے ساتھ ہو، جب یہ اطاعت کے ساتھ ہو، جب یہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بوڑھے کا تو اکرام فرمایا، اور یوں فرمایا، جو شخص بوڑھے آدمی کا اور حامل قرآن کا، جس کے پاس قرآن کے الفاظ سینے میں ہو، یا جس کے پاس قرآن کا علم ہو، یا منصف حکمران، سلطان، نیک متقی حکمران، فرمایا ان 3 طبقوں کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے میری عزت کرنا ہے. ان کو عزت دینا، ان کا احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا تو ایسا ہے جیسے میری عزت کرنا ہے. ان میں کون ہے؟ پہلا الشیب المسلم، بوڑھا مسلمان، بوڑھا مسلمان. دوسرا حامل القرآن. تیسرا نیک صالح حکمران. فرمایا ان کی عزت احترام ایسا جیسے کسی نے میری عزت احترام کی. کتنا مقام دیا اس کو، کتنی عزت بخشی ہے. سچ یہ ہے کہ جب کاشتکار اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، باڑ لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر اسے سنبھالتا ہے، اور پھر وہ کھیت پروان چڑھتا ہے. اب جب وہ پیلا ہو جاتا ہے اور کٹائی کا وقت ہوتا ہے تو کاشتکار کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت کا پھل آنے والا ہے، کٹائی ہونے والی ہے، میری محنت کا پھل آنے والا ہے، کٹائی آنے والی ہے، اور میری کمائی کئی گنا بڑھ کر ملے گی. سچ کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں ایسی زندگی دے دے جب بڑھاپا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ایسی تر و تازگی ہوتی ہے. زندگی بھر جو آخرت کی کھیتی کی میں نے حفاظت کی، سنبھالا، اسے پروان چڑھایا، بہت قریب ہے میرے کٹائی کا، پھل ملنے والا ہے، میری کٹائی کا وقت قریب ہے، پھل ملنے والا ہے. اس کی تو خوشی بڑھ جاتی ہے، کٹائی کا وقت قریب ہے. لیکن زندگی آخرت کی کھیتی کے لیے گزاری ہو نا، پھر تو بڑھاپا پربہار، بارونق، پرمسرت. تو ایسے بوڑھے کا بڑے مقام ہے، ایسے بزرگ کا بڑا مقام ہے. اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے. جو اس کی قدر کرتا ہے اللہ کریم اس کی قدر کرتا ہے. جو اس کا احترام کرتا ہے اللہ کریم اس کا احترام کرتا ہے. اس لیے مسلمان معاشرے میں بوڑھوں کی بڑی رعایت کی جاتی تھی، بڑا خیال رکھا جاتا تھا. ذرا پیچھے جائیے نا، بسوں کا دور تھا، کوئی بوڑھا آ جائے تو جوان کھڑا ہو جایا کرتا تھا. آگے چل رہا ہو جوان، بوڑھا آ جائے تو پیچھے ہو جایا کرتا تھا. احترام ہوا کرتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ قدر ہی ختم ہو گئی، قدر ہی ختم ہو گئی، احترام ہی ختم ہو گیا. گھر کے بوڑھے کو کوئی نہیں پوچھتا بیچارے کو. تو اللہ کے ہاں اس بوڑھے کی بدر و قدر و قیمت ہے. اللہ رب العزت بھائی نیکیاں نصیب فرما دے، نیکیوں کے ساتھ زندگی عطا فرما دے، زندگی عمر اللہ نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائے، اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ عمل کی توفیق